الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ سے پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا
وہی تو ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ ہمیشہ سے پوری طرح غالب اور تمام گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان پر اپنی بے شمار نعمتیں اور احسانات کیے ہیں۔ ایک بندہ نہیں، سارے انسان مل کر اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو صرف گننے لگیں، ان کے شکر اور ان کے حق کی ادائیگی کی بات نہیں، صرف گننے لگ جائیں، کاؤنٹنگ کریں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، تو انعام کرنے والے نے خود ہی بتا دیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم سارے مل کر بھی اللہ کی نعمتوں کو صرف گننے لگو تو اللہ کا فرمان ہے لا تحصوها، تمہارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے لیکن اللہ کی نعمتیں گننے میں بھی نہیں آئیں گی۔ شکر ادا کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ فضل ہے، وہ اتنی عظیم ذات جس نے اپنے بارے میں بھی کہا لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر ساری زمین کے سارے درختوں کو کاٹ کر تراش خراش کر کے قلمیں بنا لی جائیں اور یہ جتنا پانی ہے روئے زمین پر اس سب کو سیاہی میں بدل دیا جائے، بلکہ فرمایا اس کے بعد مزید 7 سمندر بھی مل جائیں اور ان کی بھی سیاہی بنا دی جائے، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، ما نفدت کلمات اللہ، آپ کے اور میرے رب کے کلمات ختم ہونے پر نہیں آئیں گے۔ لیکن اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی شان، اس کی اپنے بندے سے، انسان سے محبت، وہ کہتا بندہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر اپنی زبان سے کہہ دے الحمدللہ، تو اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرے بندے نے میری نعمت کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، جب بھی اللہ کوئی نعمت دے بس نعمت کرنے والے کے گن گائیے، اس اللہ کا شکر ادا کیجئے، نعمت دینے والا بھی وہ ہے، نعمت دے کر واپس لے لینے والا بھی وہی ہے، اور نعمت عطا کیے رکھنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، آئیے میں ایک چیز کی طرف بس توجہ دلاؤں، میں اور آپ اس پر اچھی طرح غور کریں، وہ نعمت ہے میری اور آپ کی زندگی۔ بہت ساری نعمتیں بندے کو ملتی ہیں، ایک بار مل گئی، چھن گئی، بندے کے ہاتھ سے نکل گئی، دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن زندگی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو ایک بار اللہ نے اگر واپس لے لی نا تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ ماں باپ کو دیکھ لیں، ماں یا باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح سے کئی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے بندے کی زندگی، جو ایک ایک سانس کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ دن گزرتا ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں جی اتنا بڑا ہو گیا، اور دانا لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، حقیقت میں جیسے جیسے بندہ بڑا ہو رہا ہے نا، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں،
ویسے ویسے بندہ چھوٹا ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جو وقت ملا ہوا ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب خالق و مالک نے اس کمرہ امتحان سے، اس دنیا سے اٹھا لینا ہے کسی کو بھی، ہاں میرے بندے آ جا واپس، چھوڑ دے اس دنیا کو، اب اس کے بعد بندے کو یہ نعمت دوبارہ کبھی نہیں ملنے والی۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کی قدر نہیں کی ہوتی، جب اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح قبض کرنے لگتا ہے، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 کا آخری رکوع، سورۃ المؤمنون کا آخری رکوع سارا اسی بات پر ہے۔ اللہ نے بات یہاں یہ کی ہے، جس وقت اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور بندے کو اللہ کی طرف لوٹانے لگتا ہے، روح قبض کرنے لگتا ہے، اب اسی وقت بندہ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ اللہ نے بتایا، قالا، اللہ نے فرمایا، بندہ کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اتنی لمبی تو نے مجھے زندگی دی، اب لمبی زندگی کا میں سوال نہیں کرتا، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے لوٹا دے، تھوڑی دیر کے لیے، یا اللہ چند سانس دے دے، یا اللہ تھوڑا سا وقت دے دے۔ بھئی اب کیا کرے گا؟ اب کیا رہ گیا تیرا پیچھے؟ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو زندگی چھوڑ کر جا رہا ہوں دنیا، یا اللہ اس دنیا میں کوئی نیک عمل کر لوں تاکہ میرا زاد راہ تیار ہو سکے۔ اور یاد رکھیے اس وقت تو اللہ نے بتا دیا نا، کلا، ہرگز نہیں، اب تیری بات نہیں چلے گی، تیرے پہلے سانس سے لے کر اس آخری سانس تک تو اور سمجھتا رہا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، تو یہ سمجھتا تھا میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے جناب یہ کام کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں۔ تیرے پہلے سانس سے لے کر تیرے اس آخری سانس تک بھی تیرے اوپر مکمل کنٹرول کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اب بھی اسی کا ہے، اب بھی فیصلہ اسی کا چلنا ہے، لہذا اب بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اب تو اس کی زبان سے نکلنے والی ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اب اس کی مانی نہیں جائے گی، کیونکہ اب دیا گیا وقت ختم، اور دینے والے نے کئی بار اپنے کلام میں بتا دیا تھا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بھی جان کا وقت آخر آ جائے تو اللہ پھر اس میں لمحہ بھر کے لیے بھی تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ اس نے بتا دیا تھا، اس کی کتاب میں موجود تھا، جس نے کرنا تھا پہلے کر لیتا، لیکن کیا ہی نہیں۔ اب آخری وقت میں یہ کہہ رہا ہے، اب اس کو احساس ہو رہا ہے میری تو زندگی بڑی قیمتی تھی۔ ہاں میرے عزیزوں، اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ سب کو سوچنا ہے اور اس زندگی کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ بات فائنل ہے۔ اس کمرہ امتحان سے جب میں اور آپ میں سے کوئی اٹھ گیا تو دوبارہ اس کو چانس نہیں ملے گا۔ آپ زندگی کے کسی امتحان میں فیل ہو جائیں، ممکن ہے آپ کو دوبارہ موقع مل جائے۔ چلیے آپ کی سپلی آ گئی، ایک پیپر کے اندر ایک مضمون میں آپ دوبارہ امتحان دے لیجئے، کمرہ امتحان میں دوبارہ بیٹھ جائیے، لیکن میرے رب کا یہ بنایا ہوا کمرہ امتحان جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی کا پیپر حل کر رہے ہیں، جب رب تعالیٰ نے یہاں سے اٹھا لینا ہے، رب تعالیٰ نے دوبارہ موقع نہیں دینا۔ اسی لیے وہ کہہ رہا ہے اب تمہیں زندگی دی ہے، کچھ کر لو۔ اللہ جی کیا کریں؟ فرمایا بس ایک ہی مطلوب ہے، اور وہ مطلوب کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مطلوب صرف یہ ہے کہ تم اچھے کام کر لو، کام تو کرنا ہی کرنا ہے، اچھا بندہ کر لے،
مثال کے طور پر رزق تو کمانا ہی کمانا ہے، بندہ اچھا کما لے، حلال طریقے سے کما لے، جو اس کے لیے باعث برکت ہو، بندہ یہ والے عمل کرے۔ اسی طرح زندگی کے تمام امور تو ایک ہی مطلوب ہے کہ بندہ ایمان کی حالت کے اندر نیک عمل کرے۔ بس یہ اگر یہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کو وقت آخر پچھتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی قدر کر لی، لیکن احساس ضرور رہتا ہے بندہ جتنا بھی عمل کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کون پہنچے؟ اس امت کے بہت بڑے محدث، اللہ کے پیارے نبی کی احادیث سب سے زیادہ انہی سے مروی، وقت آخر ہے، رونے لگ گئے۔ اردا گرد بیٹھے ہوئے لوگ، آپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ کے نبی کی زیارتیں نصیب ہوئی ہیں، جنت کی بشارتیں آپ نے پائی ہیں، صحابی رسول ہیں آپ، اور آپ رو رہے ہیں۔ سنو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، اور اپنے دل سے سن کر اس بات کو اپنے دلوں میں بٹھائیے، کچھ فکر پیدا کیجئے۔ کہاں میں اور کہاں آپ، ہماری حیثیت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ دن رات گناہوں والی زندگی گزارنے والے، لیکن ہمیں فکر نہیں۔ جنہوں نے زندگی نیکیوں میں گزاری، انہیں کتنی فکر ہے؟ آخری وقت رو رہے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، جناب آپ رو رہے ہیں، خیریت؟ کہا میں تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، ابھی تو فلاں کام کرنا تھا، ابھی تو فلاں کام کرنا تھا، فلاں چیز کی ترتیب بنانی تھی، فلاں چیز کی سیٹنگ کرنی تھی، بچوں کو اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا دیکھنا تھا۔ ہماری کتنی خواہشیں، کتنے ارمان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کہا نہیں، تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا۔ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کا صحابی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سب سے زیادہ روایت کرنے والا، روک فرمانے لگے، اس لیے رہا ہوں کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں نا، سفر بڑا لمبا ہے پر زاد راہ پاس نظر نہیں آ رہا۔ سفر بڑا لمبا ہے، ایک رات ایک دن کا سفر نہیں، اب برسہا برس اس سفر پہ نکل پڑے ہیں۔ قبر کی منزل، وہاں سے گزر کر پھر حشر کی منزلیں، پھر کہیں جا کے آگے جنت یا دوزخ کے فیصلے، کتنا لمبا سفر ہے۔ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے لیکن زاد راہ نہیں ہے۔ جی زاد راہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ نے فرمایا مال اور بیٹے جن کی طرف انسان کی بڑی توجہ ہوتی ہے، مال میں خسارہ نظر آتا ہے، بندے کو نیند بھول جاتی ہے، آرام بھول جاتا ہے، میرا کاروبار خراب ہو رہا ہے، میری ڈیل خراب ہو رہی ہے، بندہ ہر چیز کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ اور بیٹے، اولاد، ان کی محبت بھی اللہ نے دل میں رکھی ہے، اور یہ چیزیں ہی ایسی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں، یہ دنیا کی چیزیں، عورتیں، بیٹے، مال و دولت، سونا چاندی کے انبار، بہترین سواریاں، گھوڑے، یہ کھیتی باڑی، یہ سب کچھ اللہ نے فرمائے دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ پتہ ہے بندے کو، بس جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ان کا ساتھ ہے، لیکن بندہ ان کو اہمیت اتنی دیتا ہے کہ سب سے زیادہ تعلق ہی ان کے ساتھ رکھتا ہے، اور سمجھتا ہے پتہ نہیں ہمیشہ یہ چیزیں ساتھ ہی رہنی ہیں۔ لیکن میں اور آپ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں، آئے تھے دنیا میں، بدن پہ کپڑے تک نہیں تھے، اور جائیں